آگے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے, اس کے بعد کیا ہوتا تھا. اب یہ ضمانت پکی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, پکی ہے پکی ہے پکی ہے ضمانت, نہیں روک سکتے آپ, تو ٹالتے رہیں گے. کب تک ٹالتے رہیں گے؟ السلام علیکم. ہمارے آج کے پروگرام پس پردہ میں آپ کی خدمت میں اکرم رائی اور نامور ماہر آئین و قانون اور سیاسی تجزیہ کار محمد اظہر صدیق حاضر ہیں. آج کے موضوعات بہت اہم ہیں. پہلا موضوع یہ ہے, کیا صحافت کے ضابطۂ اخلاق, پیمرا ایکٹ, پیکا ایکٹ اور دیگر قوانین کا سب صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز پر یکساں اطلاق ہوتا ہے؟ دوسرا موضوع, مرتضیٰ سلنگی کی صدارتی ترجمان کے طور پر تعیناتی پر ڈان نے اپنے اداریہ میں سنگین سوالات اٹھا دیے. اور تیسرا موضوع, عمران خان کی ضمانت بالآخر سپریم کورٹ سے منظور ہو گئی. سر, پہلا موضوع, کیا صحافت کے ضابطۂ اخلاق اور دیگر قوانین کا یکساں اطلاق ہو رہا ہے؟ سہیل بڑیچ کی خبر کی تردید ہو گئی. اور اچھا میں نے کہا پہلے نام لینا بھول کے سہیل بڑیچ کا. چلیں دیکھیں, آپ کو یاد ہے کہ جس دن سہیل بڑیچ کا یہ کالم چھپا, ہم نے اسی دن پروگرام کیا. وہ جو باتیں غلط منسوب کی, توبہ نعوذ باللہ, جو قرآن مجید کی آیات یا ان چیزوں کا اب پتہ نہیں سمجھ ان کے مائنڈ میں کیا تھا. لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک چال ہے. آج میں آپ کے سامنے بتا دوں, اس کے پیچھے ایک چال ہے. کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ ہے کہ جو اس کا ایک ایڈوانٹیج لینا چاہتا تھا. اب کون بندہ ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. ویسے مجھے تو پتہ ہے کہ کون سی پاسبلٹیز ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو کے پھینک گئے, لیکن پھنس گئے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اور ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے پہلے وہ تردید کر دیتے تو زیادہ اچھا, ان کی عزت بچ جانی تھی. ہمارا بڑا صائب مشورہ تھا ان کے اوپر, دونوں باتوں کے اوپر, معافی کے اوپر بھی, معافی کے حوالے سے بھی, اور جو یہ الج کیا. اب وجہ یہ ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی بڑی دوستی میری ہے. برسلز میں جس دن یہ ملاقات ہوئی, میرے کچھ 6 دوست تھے اوورسیز پاکستانی جو وہاں موجود تھے. جی اچھا, اور اس میں ہم نے, آپ کو یاد ہے, ہم نے کل کے پروگرام میں بھی وہ ذکر کیا تھا, پرسوں کے پروگرام میں اس کا سندیلے کا, جی کہ وہ سندیلا بھی اس کی ملاقات. یعنی یہ ساری چیزیں ہم نے ریکارڈ کے اوپر دیکھ لی ہوئی ہیں. تو تصویریں سب آئی, باتیں ہوئی, سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود تھا. تو وہ, اور اب یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہاں پرچے عمران ریاض کی بھگتا, فاروق جمیل, ابھی زعیم لغاری آج رہا ہو کے آ گیا ہے, جی اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا. جمیل فاروقی کو دیکھا, آپ یہاں دیکھیں, خالد جمیل صاحب کو دیکھا میں نے. جی تو یہاں اگر دیکھا جائے تو اصولی طور کے اوپر تو یہ اب دیکھیں نا, تردید کر دی ہے. اب فیک نیوز کے اوپر جو حکومت کا ایک فرم سٹینڈ تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے لگاتار اس موضوع پر بات کی کہ سوشل میڈیا ایک زہر پھیلا رہا ہے. اب یہ تو وہ ہے مین سٹریم میڈیا جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گروپ ہے. اب کیا سہیل بڑیچ, میر شکیل رحمان, جیو نیوز, جنگ گروپ, اس کے خلاف اچھا دیکھیے قوانین کا اطلاق ہوگا یکساں طور پر؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, جیو نیوز یا جنگ گروپ اس وقت چہیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ موقع ہے غیر جانبداری ثابت کرنے کا. بالکل, وہ تو آپ مجھے کچھ سنا بھی رہے تھے, وہ سنا بھی دینا آپ نے. وہ جو جیو نیوز نے کس طرح سے پلٹا جب وہ بات ان کے پہ آنے لگی. اب دیکھیں نا, یہ ساری لائبلٹی جو ہے نا جیو نیوز کے اوپر اور جنگ کے اوپر آ گئی ہے. بالکل, سہیل بڑیچ نے جو چیزیں لکھی تو انہوں نے ڈیو کیئر اور ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی. یہ تو بہت بڑی واضح طور پر ہے. اور اب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو سہیل بڑیچ کی گرفتاری کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل, میں نہیں سمجھتا کہ گرفتاری ان کی اتنی آسانی سے پاسبل ہے یا ہو سکے گی. اور ویسے بھی آج کل وہ باہر سیر کر رہے ہیں, پتہ نہیں کب وہ پاکستان واپس آتے ہیں. لیکن انہوں نے بات ہماری نہیں مانی, ہمارا مشورہ نہیں مانا, جو کہ آپ نے ٹیگ کر کے بھی کیا تھا, آپ نے ٹویٹ ٹیگ کر کے بھی کیے تھے. تو یہ جو دھندا ہے پر گندا ہے, کیا کریں. آپ کو ذرا ناظرین کو وہ سنا دیں, آپ نے بڑے محنت کے ساتھ وہ 18 سیکنڈ کا کلپ نکال کے رکھا ہوا ہے. جی پوچھا گیا اور بہت ساری چیزوں کو پوچھی گئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ ایک سینئر صحافی جو ہے انہوں نے ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ وہ کیا ہے, اور ہم اس پر وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے 9 مئی سے متعلق ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا. یہ اب ناظرین, یہ آپ قطع کلامی کی معذرت, یہ جیو نیوز کا کلپ ہے اور وقار ستی لائن پہ ہیں اور بتا رہے ہیں
کہ وہاں یہ نا انہوں نے کیا کیا باتیں کی. جو ہی یہ نا بات جیو نیوز کے اوپر وقار ستی نے کرنے کی کوشش کی جو ان سے ریلیونٹ تھی, تو سوال کاٹ کے نیوز اینکر نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے کیا کہا. سر یہ یعنی سچ اتنا کڑوا لگا کہ اپنے نمائندے کی بات سے انکار کر دیا. دیکھیے میں جو سن رہا ہوں کہ کئی شہری جو ہے نا سہیل وڑائچ کے اوپر پرچہ درج کرانے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. جی اللہ آسانی رکھے ان کے لیے. انہوں نے کئی سوال ہیں, جیسے مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ ہمیں, اس نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم DGIS پہ اعتبار رہے ہیں. اب دیکھیں ایک ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یعنی اب ایک بات تو ایک یا پار دیکھا نا, ایک تو سچ بول رہا ہے نا. ہاں جی بالکل, ایک تو سچ بول رہا ہے. اور سہیل وڑائچ کا ہم نے چونکہ جس طریقے سے انہوں نے کالم لکھا تھا ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ باتیں غلط کر رہا ہے. اب یہ سہیل وڑائچ کے اوپر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیا وضاحت دیتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے ان کے بعد فوراً انہوں نے کالم لکھنے شروع کیے, سوشل میڈیا پہ تصویریں, یعنی فیلڈ مارشل صاحب تصویریں میرے پاس اتنی آئی ہیں ہر روز ہی میں دوستوں نے. یہ DGISP صاحب نے کہا ہے کہ یہ نا سینکڑوں افراد نے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ تصویر بنوائی اور انہوں نے کسی کو انکار نہیں کیا. تو کیا وہ بھی یہ دعویٰ کر دے کسی کالم میں کہ یہ نا ہم نے یہ انٹرویو کیا صرف تصویر کے بلبوتے؟ دیکھیں ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو میرے تک اطلاع ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا ہر ایک سے تو ملتے نہیں, چند لوگ ہیں, اس میں محسن نقوی بھی ہے, اس میں کوئی غالباً میجر ہے, کچھ اور لوگ ہیں, وہ ہر ایک سے ملاقات نہیں ہوتی ان کی. اور جنرل باجوہ صاحب جیسے ہر ایک سے ملا کرتے تھے, صحافیوں اکٹھے کیا کرتے تھے, کھانا کھلایا کرتے تھے, بہت سے ایسے کام وہ کیا کرتے تھے. فیلڈ مارشل صاحب کو میں جو سمجھتا ہوں نا, اب یہ والی باتوں کو سامنے رکھتے انہیں چاہیے کہ کم و بیش جو ہے نا انٹیلیجنسیا کے ساتھ, تاکہ گراؤنڈ ریالٹیز انہیں پتہ چلتی. ہمارے پروگرام میں یہ مشورہ دیا بھی گیا ہے نا. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹیلیجنسیا کو سامنے رکھتے ہوئے نا انہیں چاہیے کہ اس بات کو سامنے رکھتے نا سیریسلی لوگوں سے ملاقات کریں. اب یہ نا ایک چھوٹی سی کنٹروورسی میں اور وہ کہا تھا کہ جو کہ یہ مذہبی معاملہ ہے, آج مذہبی معاملے میں اگر مولوی حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں سارے معاملے کے اندر کتنا نقصان. اور شروع ہو گیا ہے سر. اب دیکھیں نا علامہ قاری زوار بہادر صاحب نے اس کے اوپر بڑا سخت پروگرام. اور دیکھیں آپ نے قرآن آیات سورہ بقرہ کی تھی نا, سورہ بقرہ کی آپ نے پڑھ کے بتائی, اور اسی لیے لیکن ہم نے کراس ویریفائی کر لیا تھا, ہم نے اس کو اسی دن بتا کے کراس ویریفائی کر لیا تھا کہ ایسی بات ہے نہیں ہے. اب جو مسئلہ آ گیا ہے نا, اب ایک کچھ دیکھیں اس موقع کے اوپر یہ سارا ہونا, اور ہم سپتمبر قریب نومبر قریب ہے نوٹیفیکیشن 3 سال کا قریب ہے, وہ 3 سال کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے, لیکن قانون میں ترمیم ہو چکی ہے 5 سال کی. رانا ثناء اللہ اور ہم اس سے پہلے بھی ایک بات کر چکے ہیں کہ پارٹیز کے درمیان ایک ڈویژن اب پیدا خود کی ہے پارٹیوں نے, کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہے ہیں. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو لوگ چل رہے ہیں ان کا ڈیٹا بھی سارا اکٹھا ہو چکا ہوا ہے. اور اب رانا ثناء اللہ نے تو کہا کہ ضرورت کوئی نہیں کسی نوٹیفیکیشن کی, پر لیکن میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں اس نوٹیفیکیشن کو ریٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, یعنی وہ کہ قانون کے مطابق اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے. اور ہمیشہ ماضی میں نواز شریف جو ہے نا یہ تعیناتی کے اوپر یا ایکسٹینشن کے اوپر کوئی نہ بہت کچھ پھڈے کرتے رہے ہیں یا کچھ طرح, یعنی یہ ایک ایسی جگہ پر آ کے ہم ایک نازک جگہ پر ٹھہر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. لیکن وہ بات وہی ہے اکرم رائی صاحب, میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا, اس کی میں نے خوشخبری پہلے دے دی تھی ضمانت کے حوالے سے, آپ کو یاد؟ جی بالکل, آپ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ضمانت سے کسی صورت انکار نہیں. میں نے یہ لفظ کیے تھے اور میں نے ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیں, میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ, ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے یہ بات کی, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, لٹکاتے نے کتنا لٹکانا ہے اور جس طرح بھی لٹکانا. اور وہ اگر آپ اس کا وہ آرڈر پڑھ لیں, 5 صفحہ کا آرڈر آیا, 5 صفحوں کے آرڈر کے اندر اتنی بڑی جیت ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے بغیر کوئی ایویڈنس دونوں طرف سے پرو اینڈ کون, بالکل ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے ایویڈنس دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور اس میں جو بڑی بات ہے کہ ان میں نہ تو چلان پیش ہوئے ابھی تک جو کیسز عمران خان کے اگینسٹ ہیں, اور فرد جرم تو بہت دور کی بات ہے. ایسے پھر لا آف کنسسٹنسی ہمارے باقی سب کی ضمانت ہو گئی ہے. تو میں تو اس لیے کہا تھا جتنا مرضی روک لیں, آپ بینچ تبدیل کرنا تھا بینچ تبدیل ہو گیا, پروسیکیوٹر بیمار ہونا تھا, سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. اور اب آگے دیکھیں آپ, جیسے ہی آیا پریس کانفرنس سن لی, کس کی تھی؟ عقیل کی, بیرسٹر عقیل کی. پھر عطا آرڈر بھی آ کے وضاحت دیتے, پھر او جناب ضمانت ہونا بریت رہی ہے. او بھائی ضمانت ہونے سے زیادہ کیس ختم ہو جاتا ہے, یہ یاد رکھیں, وکیل رہے ہیں آپ بھی.
اور اب نہیں ہو تو وہ ویسے اللہ تعالیٰ وہ تو حیات نہیں ہے نا بڑے ڈاکٹر صاحب نا جی، ورنہ ان سے پوچھ لیتے وہ بتا دیتے کیا ہے. لیکن چہرے گرے پڑے ہیں ان کے. اور ہم اس کی ایک اور ایڈوانس بات آپ کے سامنے ہم پہلے بھی کہیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ یا 171 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے نا اگست تقریباً ختم ہونے کو ہے. آگے سپتمبر ہے, سپتمبر سے چھٹیاں ہوتی ہیں, تو سپتمبر میں جس دن یہ کیس لگا 1-2 پیشیوں کے اندر سسپینشن لازمی ہے اس کے اندر. عمران خان صاحب کو ان میں بھی سسپینشن ہو جانی ہے. اور سپتمبر بہت اہم ہے, کوئی اور نیا کیس نہ ڈال دیں ورنہ عمران خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ سپتمبر ستمگر بننے کا امکان بل اور یہ نظر ان کو بھی آ رہا ہے. اور نظر ان کو بھی آ رہا ہے. جب وہ اگلی خبر پہ آپ آئیں گے پھر اس پہ میں بتاؤں گا کہ کیا ہے. لیکن وہ پہلے موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ خبر کی جو تردید ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کیٹیگوریکلی ڈی جی ISPR جنرل احمد شریف صاحب کی طرف سے کہ یہ من گھڑت نیوز سٹوری ہے اور فیک نیوز کے اوپر جو یہ نا ISPR کا بیانیہ ہے, ریاست کا بیانیہ ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ISPR کو پرچہ درج کرانے لگا ہے؟ جی بالکل. یہ نا اگر ایمان مزاری کے خلاف پرچہ درج کروا سکتی ہے یہ نا ریاست. اس نے ایک دفعہ یہ نا جنرل باجوہ کے دور میں ایک بات کی تھی اور ان کے خلاف ریاست مدعی بن کے پرچہ درج کروایا گیا تھا. تو اب یہ نکلا یہ سہیل بڑایش اور اس بڑا باریک چیپٹر چھیڑ لیا, بڑا اپنے باریک ٹاپک چھیڑ لیا. قوانین کا یکساں اطلاق اصولی طور پر تو قوانین کا اطلاق ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ نہیں رہے, آپ کے خلاف نہیں ہوا, میرے خلاف ہوا, پرچہ آپ کے خلاف بھی گرفتار ہوا, یہ تو آپ کے سامنے موجود ہے. اگر پیکا لا کا اطلاق کرنا ہے تو پیکا اطلاق کا اطلاق تو سرب کے برابر ہوگا. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا 9 مئی کے حوالے سے کئی تھے جو پریس کانفرنس کر گئے تھے, یاد ہے؟ ہاں جی بالکل. اور کئی تھے جو ٹی وی پروگرام میں بیٹھ گئے تھے, نہ ان کے چلان ہوئے, نہ ان کی گرفتاریاں ہوئے, نہ انہیں سزائیں. جو ٹی وی پروگرام کر گئے, پریس کانفرنس کر گئے, وہ فرشتے بن گئے, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ استغفر اللہ معاذ اللہ. چلے ہم تو یہ بات نہیں کہہ سکتے, ہم تو یہ کہہ نہیں سکتے. یہ جو سہیل بڑایش نے کہہ دیا اور غلط کی تردید بھی ہوگی, لیکن وہ بنتا نہیں ہے اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے. جی سر, یہ دوسرا موضوع جو ہے مرتضیٰ سولنگی کی صدارتی ترجمان کے طور پر جو تعیناتی ہوئی ہے, ڈان نے اس کے اوپر بڑے سنگین سوالات اٹھائے ہیں. آپ کی نظر سے اگر ڈان کا اداریہ گزرا ہو تو ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ کیا سوالات ہیں. دیکھیں اب بڑا ایک اہم سوال ہے, اور جو ڈان نے یہ بات کہی ہے جی کہ جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں ایوان صدر کے اندر, جی یہ اس کی ابتدا ہے. اچھا, یعنی جو پہلے میں بات وہ کر دوں, یہ فرسٹ سٹیپ ہے ایوان صدر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. جی. اور مرتضیٰ سولنگی نے تو پیپلز پارٹی کے بارے میں بڑا سخت کالم لکھے تھے, اور آصف زرداری صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم جو ہے نا وہ ڈان کا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دے, ڈان کا جو ایڈیٹوریل جو ہے نا بیک گراؤنڈ پہ چلا دے. میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم نے جو ٹویٹ میں نے پہلے کے کی ہوئے نا ٹویٹ ہوئی کہ عمران خان صاحب کی ضمانت پکی ہے, پرانے ٹویٹ میرے جو پرانے ٹویٹ ہیں جی, اور آپ کو پروگرام میرا ملنا نہیں, پروگرام میں بھی یہ میں آگے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے, اس کے بعد کیا ہوتا تھا. اب یہ ضمانت پکی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں پکی ہے پکی ہے پکی ہے, ضمانت نہیں روک سکتے آپ, تو ٹالتے رہیں گے. کب تک ٹالتے رہیں گے؟ بڑی وضاحت 4 دن پہلے آپ, اور میں تو اپریل سے یہ بات کر رہا ہوں. اب بڑا مشکل ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی غالباً بند گلی میں جا چکی ہے, اور پی ٹی آئی تو پہلے ہی بند گلی کے اندر ہے, انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا, جو کہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ان چیزوں کو اس طرح نہیں لے سکے جس طرح سے عمران خان صاحب دیکھتے ہیں, بالکل جس طرح سے عمران خان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ مرتضیٰ سولنگی والا معاملہ جو ہے نا یہ زور پکڑے گا, یا تو وہ یا تو صدر صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے, ٹھیک ہے, یا وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ آئیں گے اور ایوان صدر سنبھال لیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو تعیناتی یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کے کئی فیز آنے والے ہیں. یہ دیکھیں یہ تعین کرے گا جی, یہ تعین کر. اور میں نے آپ کے سامنے بڑا واضح کہا تھا, ہم نے مرتضیٰ سولنگی کا جو کردار ہے بڑا ڈوبیس کردار ہے جی, ان کا نگران وزیر کے طور پر بھی, پھر ان کا جس طرح کی گفتگو جو جس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھے, تو وہ تو ایوان صدر میں تو نان پارٹیزن پاکستان لائرز فورم جو کیس ہے اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو نان پارٹیزن لوگ, یعنی صدر پاکستان اگر نان پارٹیزن ہے تو اس کا جو ترجمان ہوگا اس میں بھی بڑا اطلاق ہوگا. لیکن یہاں آئین اور قانون کی آپ کو پتہ ہے دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اکرم رائی صاحب, توڑا جاتا ہے, روندا جاتا ہے. لیکن ایک اور بتا دوں بات آپ کو, اسا ہن تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے. بالکل صحیح بات ہے, یعنی میرے اشاروں میں یہ بات کر دی ہے. اس کی وضاحت کسی اور پروگرام میں کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں ساری جو ہے نا, ناظرین اس سے ایک جملے سے ہی بہت کچھ اندازہ لگا لیں گے آپ کے کہ دن کی دے تھوڑے رہ گئے تھے کنے ٹر جانا ہے.
اچھا وہ عمران خان کی ضمانت کی تو بات تو ہم نے کر لی ہے. ایک جو ٹاپک ہے نا میں سمجھتا تھوڑی بہت گفتگو اس پہ ضرور کر رہی ہے اقرار الحسن بھائیوں کی طرح سے. ہاں جی, چھوٹے بھائیوں کی طرح سے. جی پہلے تو آپ بتائیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اقرار الحسن نے جو شہرت حاصل کی تھی وہ مفاد عامہ کے معاملات کے اوپر اپنے پروگرام کر کے اور عوام میں ایک بڑی اس نے پذیرائی حاصل کی. جب سے ان کی یعنی کہ نا وہ پذیرائی کم ہوئی تو انہوں نے توجہ حاصل کرنے کے لیے عمران خان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ شاید اس طرح یہ نا لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں. اور جتنی بے عزتی ہو رہی ہے, ہاں جی, ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر وقاص صاحب USA میں ہوتے ہیں جی, انہوں نے بڑا زبردست ٹویٹ کر کے 6 اعتراضات اٹھائے ہیں جی, اور کسی نے توجہ نہیں دی سوشل میڈیا پہ. جی, انہوں نے کہا جو پہلا نوٹیفیکیشن تھا جس میں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی نا, جی, وہ چیلنج ہوا تھا. اور واقعی بات صحیح ہے, ایسے ہی ہے, وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا. ایسے ہی ہے, اور آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس تھے, ایسے ہی ہے, اور جسٹس سعید منصور علی شاہ بھی. ڈاکٹر فروغ نسیم کو استعفیٰ دے کے بطور یہ نا وکیل پیش ہونا پڑا. دیکھا نا وہ ساری چیزیں اتنا معاملہ سنگین ہو یہ گیا, سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود تھا. ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر آپ نے ساری دیکھی, جی, اور ہم سب وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر دیکھتے رہے نا. اور سپریم کورٹ نے جو بڑا واضح طور پر کہہ دیا تھا, اور نوٹیفیکیشن سیٹسفائیڈ ہوا تھا, 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا نئی قانون سازی کا. ایسے ہی. اب یہ ان کو پتہ نہیں تھا. اچھا پھر وہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن کے اتنا خلاف تھے تو ماضی میں اقرار کو ایکسٹینشن کے اوپر بولنا چاہیے تھا, اور اس دور میں بولنا چاہیے تھا جب جنرل باجوہ یہ بات کہہ رہے ہیں سروس پہ تھے. اور یہ دیکھیں نا یہ ساری باتوں کو, اب یہ ساری باتیں یہ اس وقت کر رہے ہیں جب وہ سروس پہ نہیں ہے, ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ نا یہ کلمہ حق ہے یا کلمہ مصلحت ہے؟ یہ مصلحت ہی کہیں گے. ہاں جی, مصلحت ہی کہیں گے. اور گوئی تو یہ ہوتی ہے نا کہ اگر اچھا آدمی ہے. میں بتاؤں اقرار الحسن سے میری بڑی سی دوستی ہے, نا بڑا احترام یعنی بڑا, لیکن لیکن میری خود سمجھ سے باہر ہے انہیں ان کنٹروورسیز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے ان کو ان کنٹروورسیز میں اپنے آپ کو بلا وجہ بیل مجھے بڑا نام کمایا انہوں نے, بڑی عزت کمائی, اور وہ سوشل ورک میں بڑا کام کر رہے تھے بڑا. یعنی اب اس طرح کے کنٹروورسیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نا جو باتیں اب آ رہی ہیں نا, اگر وہ بیلنس شیٹ تیار کریں تو اس ساری کنٹروورسی میں انہوں نے پایا بہت کم ہے اور کھویا زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے. انہیں نہیں چاہیے, انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. اگر وہ ایکسٹینشنز کے معاملے میں یا تعیناتیوں کے حوالے سے کھلا سٹینڈ رکھتے ہیں تو انہیں کھلا سٹینڈ رکھنا چاہیے. پھر وہ دوسرا موقع بھی دیتے کہ نواز شریف نے ادھر بلوایا, خواجہ آصف نے کہا کہ ہم سے قرآن پہ حلف لیا کہ آپ نے کوئی یعنی کہ نام. اب آپ آگے جنرل امجد کی طرف آگے ہیں. ہاں جی, یعنی آپ جنرل باجوہ کے سسرال کی طرف آ گئے, اب باز نہیں آئے. یعنی جو عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو لانے والے عمران خان تھے, جنرل فیاض کو, وہ کہانی تو کچھ اور ہے. وہ تو لانے والے نواز شریف تھے, وہ جنرل امجد لانے والے تھے, جو سسر تھے جنرل باجوہ کے, وہی لے کے آئے جنرل باجوہ کو بھی اور نواز شریف کے ساتھ طے کر کے. خواجہ آصف یعنی ڈیلے کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس کے اندر, اور ساتھ ساتھ جنرل فیاض حمید کے بارے میں بھی کہا یہ گیا کہ جنرل فیاض حمید عمران کا یعنی وہ دکھانے کے لیے بہت کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اب بس بہرحال یہ نون لیگ نے بھی ووٹ ڈالا تھا اس میں ایکسٹینشن میں, یس, اور نہیں, اور پیپلز پارٹی نے وہ باقاعدہ قانون سازی اکٹھی ہوئی تھی یعنی یہاں. اور اس میں بات کریں نا, پوچھے نا ان سے اقرار الحسن صاحب صرف یہ نا عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں, اور یہ خواجہ آصف کا بیان, نواز پھر یہ نا نون لیگ کی ووٹنگ میں یہ نا تائید, پیپلز پارٹی کی تائید, اس کو نظر انداز کر. یہ چیز ہے جو یعنی کہ نا ناظرین اقرار الحسن کے جو دوہرا کردار ہے اس کے اوپر سوالات اٹھاتی ہے. اظہر صدیق صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں, ہم بہت احترام کرتے ہیں. ہمارے پروگرام میں اگر کوئی وہ اپنا نقطۂ نظر بتانا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. تو آخری کلمات کے طور پر یعنی کہ نا یہ آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اقرار الحسن کو کہ وہ اس کنٹروورسی سے کیسے اپنے آپ؟ میرا جہاں تک خیال ہے اقرار صاحب کو ان وجہ یہ ہے کہ ایک تو پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہیں, سیاست سے نہ انہوں نے اس طرح کے کئی دفعہ پروگرام اگر کیے بھی ہیں, وہ سوشل رہے ہیں. ہاں جی, پبلک انٹرسٹ کو دیکھتے رہے, انہیں چاہیے انہیں کی طرف رہیں. اس طرح کی کنٹروورسی سے میں نہیں سمجھتا انہیں پڑھنا چاہیے, انہیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. بڑا تکلیف ہوتی ہے جس طرح کی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے, جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ایک اچھا آدمی ہے اور انہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. جی ناظرین, انہی کلمات کے ساتھ آج کے پروگرام پس پردہ کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, آپ کی تجاویز آراء کا انتظار رہے گا. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ہمیں اپنی رہنمائی سے ساتھ ساتھ نوازتے رہیے. اجازت دیجئے اکرم رائی کو اور محمد اظہر صدیق کو. خدا حافظ. بہت شکریہ.